السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنا نیو ناول یقین محبت بائی ارید شاہ کا فرسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یقین محبت پہلے میں نے ایک ناول پڑھا ہے لیکن وہ کسی اور رائٹر کا تھا، تو وہ شارٹ ناول تھا۔ یہ یقین محبت ارید شاہ کا ناول ہے اور یہ ناول لانگ ہے، شارٹ نہیں ہے، اور یہ ناول بہت انٹرسٹنگ بھی ہے، بہت مزے کا ہے اور آپ سب کو سن کر بہت اچھا لگے گا۔ تو فرینڈز پلیز اپنے کمنٹس کے ساتھ مجھے اچھے فیڈ بیک دیا کیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو ناول پسند آتے ہیں۔ اور میرا دوسرا چینل عاشی آرٹ اینڈ کرافٹ جو میں نے اس چینل پر ایڈ کیا ہوا ہے، اس چینل پہ بھی میں ناول پڑھ رہی ہوں، تو وہاں پہ بھی کمنٹ کریں، ویوز دیں، وہاں پہ بھی مجھے بتائیں اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ اور میرا اس چینل پہ نیو ناول سٹارٹ ہونے والا ہے، تو مجھے آپ بتائیں اچھے ناولز تاکہ میں وہاں پہ بھی کوئی اچھا ناول سٹارٹ کروں۔ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، آپ سب کے سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اپنا نیو ناول کا فرسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پانی ایک بوند بس، وہ آنکھیں کھولنے کی ہمت جٹا رہی تھی جو ناممکنات میں سے تھا۔ جانے کب سے تھی وہ یہاں، اسے تو یاد بھی نہ تھا، پر اب وجود میں ہمت بالکل بھی نہ تھی۔ حلق خوش ہوتے کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ اے دے پانی، تڑپ رہی ہے بیچاری، وہ سامنے بیٹھے شخص سے بولا۔ وہ سفید پاؤڈر ناک سے سونگھتے مدہوش سا ہو رہا تھا۔ بڑا اڑیل گھوڑا اس کا باپ ثابت ہوا۔ کیا تھا اپنی بیٹی کی جان بھی نہیں پیاری؟ کمرے کے اندر آنے والا شخص اس کے بکھرے حلیے پر حفظ بری نظریں ڈالتے ان دونوں سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ سن پا رہی تھی، اب جیسے ہوش میں آ رہی تھی۔ بابا آج مجھے آپ لینے آئیں گے؟ سب کے باپ آتے ہیں پر میرے بابا بیزی ہی بہت ہیں، وہ منہ بگاڑتے بولی تھی۔ ایسا کرنے سے انہیں دانیہ اپنی بیوی کی یاد آئی تھی۔ وہ ہو بہو بنی بنائی اپنی ماں کی کاربن کاپی تھی۔ سفید اور سرخ رنگت، سیاہ بڑی آنکھیں جن پر گھنی سی پلکیں اسے مزید دلکش بناتی تھیں، پر وہ اپنی ماں کی نسبت تھوڑی کمزور سی تھی، یا اس پر پڑھائی کا برڈن ہی ایسا تھا۔ کہاں کھو گئے ہیں؟ وہ سینڈوچ ان کے منہ میں ڈالتے بولی تھی۔ اوکے، آج بابا اپنی بیٹی کو لینے آئیں گے۔ آپ کا سیکنڈ ایئر کب سے سٹارٹ ہے؟ اور پچھلے ایئر کا آپ نے مجھے رزلٹ بھی نہیں بتایا اپنا، وہ نوالا حلق میں اتارتے بولے تھے۔ ہو بابا، ایگزامز کے بعد ایگزامز کی انٹروڈکشن ایسے سوال نہیں کرتے۔ اور اب خود نوالا لیتے مسکرا رہی تھی۔ بہت تیز ہو گئی ہیں آپ، وہ جانتے تھے وہ ہمیشہ اچھے گریڈز لیتی ہے۔ آف کورس ڈاکٹر بن رہی ہے آپ کی بیٹی، وہ کھلکھلائی تھی۔ جسٹس زبیر شرازی کی ساری دنیا اپنی بیٹی سے تھی۔ وہ کنگ ایڈورڈ کے باہر انتظار میں تھی کہ آج ڈرائیور کی جگہ آف ٹائم میں زبیر نے اسے پک کرنا تھا۔ جب دن دہاڑے گن پوائنٹ پر کوئی گاڑی سے سب کے سامنے میڈیکل کالج کے باہر سے دھڑلے سے اغوا کرتے لے کر جا چکی تھی، لوگ صرف خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہے تھے، پر کسی نے ہمت نہ جٹائی تھی۔ سر، آپ کو کسی پر شک ہے؟ انویسٹیگیٹر ان کے گھر پر تھے۔ ان کی گردن جھکی سی تھی۔ ایک باپ کی بے بسی تھی، جوان جہان بیٹی کا غائب ہونا۔ اب تو پورے 24 گھنٹے ہو گئے تھے۔ یہ بات شہر میں آگ کی طرح پھیلی تھی۔ وہ تو کڈنیپرز کے مطالبے کے انتظار میں تھے، پر نہ کوئی فون، نہ کوئی مطالبہ تھا، لہٰذا انہیں اب قانون کا سہارا لینا پڑا تھا۔ وہ گھر میں بنی جم میں ٹریڈ مل پر مسلسل بھاگ رہا تھا۔ کسرتی وجود پسینے سے اب تر تھا، اس کی شفاف جلد پر پسینے کے قطرے واضح ہو رہے تھے۔ حیرت ہے بھئی، تمہارے ایکسرسائز کا ٹائم عجیب ہی ہے۔ رات کے پہر لوگ آرام کرتے ہیں اور تم اس لمحے ایکسرسائز کرتے ہو۔ وہ اب سپیڈ سلو کرتے ٹریڈ مل سے نیچے اتر رہا تھا، پسینہ ٹاول سے صاف کرتے۔ وہ پانی کی بوتل منہ سے لگاتے باقی منہ پر چھڑک چکا تھا۔ بریکنگ نیوز، جسٹس زبیر شرازی کی بیٹی دن دہاڑے میڈیکل کالج کے باہر سے اغوا۔ ذرائع کا کہنا ہے یہ واقعہ جسٹس زبیر سے کوئی ذاتی دشمنی کی بنا پر رونما ہوا ہے۔ کڈنیپرز کی جانب سے ابھی کوئی مطالبہ نہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے جڑے رہیں۔ اوہ مائی گاڈ، تم نے نیوز سنی؟ مجھے تو لگتا ہے یہ میر سبطین کے کیس کا بدلہ ہے۔ میر سبطین؟ وفاقی وزیر جس کے بیٹے نے پچھلے دنوں روڈ بائیک پر جاتے 2 لوگوں کا قتل عام کیا تھا، اس کا کیس انہوں نے ہی ہینڈل کیا تھا اور سزا کے طور پر پھانسی سنائی تھی، جبکہ وہ بھی اپنے باپ کی پاور کی بنا پر ریمانڈ نوٹس پر آزاد گھوم رہا تھا۔ وہ اس کا حوالہ دے گیا تھا۔ اسی لمحے اس کے فون پر بیل ہوئی تھی۔ یس، غازیان نیازی اسپیکنگ۔
بھاری آواز سے وہ گویا ہوا تھا۔ جی سر، آئی ول کم۔ ماتھے پر 2 بال نمودار ہوئے تھے۔ یہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس کی ساری انفارمیشن نکالو۔ ارد گرد ایریے سے اس جگہ کی CCTV کی فوٹیج نکال کر 10 منٹ تک مجھے چاہیے، ہو سکے تو گاڑی کا نمبر بھی پتہ کرنے کی کوشش کرو۔ اوکے باس، ہری اپ۔ وہ سنجیدہ سا گویا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ گیلے بالوں سے فریش سا فارمل ڈریس میں تھا، جبکہ بڑی شیف اس کی وجاہت مزید نکھار رہی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت مرد تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر بند ہوتی آنکھیں کھولتے بمشکل خود کو گھسیٹتے وہ آئی تھی، اور یہاں اگر آپ ٹیبل پر آنے کا کشٹ کر چکی ہیں تو منہ بھی دھوائیں۔ نائمہ نے اس کا منہ بغیر دھوئے ناشتے پر بیٹھے دیکھے سرزش کیا تھا۔ پہلی بات میں فجر کی نماز پڑھ کر سوئی تھی اور وضو تھا میرا۔ اب پلیز پاس دا بریڈ جیم۔ جبکہ اس کے بالکل سامنے بیٹھے شخص نے ناگواری سے دیکھا تھا، جو مزے سے بغیر منہ دھوئے ناشتے سے انصاف کرنے میں مصروف ہوئی تھی۔ خود پر سخت نظروں کی تپش محسوس ہوتے جھکا سا سر اٹھا تھا۔ اگلنے والا حلق سے نکلنا مشکل تھا۔ وہ گھور ہی ایسے رہا تھا جیسے ناشتے کی جگہ اسے کھانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ یہ وہ سوچ سکی تھی۔ خیر، وہ ابھی ازلی ڈھیٹ واقع ہوئی تھی، اب وہ اس کے سامنے مزید مزے لے کر کھا رہی تھی۔ ہائی ایوری ون۔ وہ چہکتے فریش سا ٹیبل پر آیا تھا۔ وہ ایک ہوتے کتنی بار سمجھایا ہے اسلام کیا کر، پر مجال ہے جو اثر ہو جائے۔ بی جان ثانیہ کے سہارے ٹیبل پر آئی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس کی کریکشن کرائی۔ سوری بی جان، وہ شرمندہ ہوتے کسکایا تھا۔ ہمیشہ کی طرح لیٹ تھا وہ بھی۔ اپنا کھاؤ۔ ری نے اس کا ہاتھ اپنی پلیٹ میں تیار شدہ سینڈوچ کی طرف لے جاتے دیکھ زور سے ہاتھ مارا تھا، پر وہ اس کا تیار شدہ سینڈوچ اپنی پلیٹ میں رکھ چکا تھا۔ نہایت ہی ہڈ حرام واقعہ ہوئے ہیں تو تم۔ وہ دانت پیستی رہی۔ تم سے پھر بھی کم۔ وہ 32 دانتوں کی نمائش کرتے بولا۔ آہان بیٹے، آپ آفس کے لیے کب نکل رہے ہو؟ ثانیہ نے اسے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے دیکھ پوچھا تھا۔ مما ابھی نہیں، لیٹ نکلنا مجھے آج، وہ جواب دیتے کرسی پر ایک کھسکا چکا تھا۔ اچھا، آج ان دونوں کو یونیورسٹی آپ نے چھوڑنا ہے؟ اذہان بہت بری ڈرائیونگ کرتا ہے، کل بھی گاڑی پر ڈینٹ پڑا تھا۔ یہ دونوں ساتھ ہوں تو بالکل نان سیریس ہوتے ہیں۔ ری اور اذہان نے ایک دوسرے کی جانب منہ بناتے دیکھا تھا۔ جی اچھا، وہ ہمیشہ کی طرح مختصر جواب دیتے اپنے روم کی جانب بڑھ چکا تھا۔ ارادہ اب آج کورٹ میں ہونے والے کیس کی اہم پوائنٹ ریڈ آؤٹ کرنے کا تھا۔ کھانا کھاتے تو تم دونوں چپ کر جایا کرو، نائمہ نے پھر سے ٹوکا تھا۔ ایک میری ماں کو نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ کوفت زدہ ہوئی تھی۔ اذہان جی بابا، وہ ان کی آواز سے پلٹا۔ آج کتنے بجے تمہاری کلاس ہے؟ لیٹ ہے، 9 بجے تک۔ ٹھیک ہے، یونیورسٹی سے واپسی پر فیکٹری کا چکر لگانا ہے تم نے۔ سیر سپاٹے چھوڑ کر سیریس بیہیویئر شو کرو اب۔ وہ چائے پیتے کچھ کاغذات بھی دیکھ رہے تھے۔ مسز سکندر، اپنے شوہر کو بتائیں کہ ابھی بچے کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ وہ ماں کے گرد بازو حائل کرتے کان میں جھکتے بولا تھا۔ شرم کرو، ماں ہوں تمہاری۔ وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ نو یار، تو یار ان کی تو بیوی ہے نا، اب انہوں نے بس گھوڑا تھا۔ چچی اریحہ کہاں ہے؟ اذہان نے لاؤنج میں طائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ وہ سیاہ جینس پر گرے شرٹ پہنے یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ شاید ٹیرس پر ہے، کوئی اسائنمنٹ بنا رہی ہے۔ نائمہ نے اسے کچن سے نکلتے آگاہ کیا تھا۔ اس لڑکی نے کبھی کوئی کام ٹائم پر نہیں کرنا۔ وہ بڑبڑاتے ٹیرس کی جانب تیزی سے بڑھا تھا۔ ری اتنی زور سے اس کے کان کے قریب اس کا نام پکارا تھا کہ وہ اپنے دل تھام کے رہ گئی تھی۔ اذہان، کبھی تو انسانوں کی طرح بیہیو کیا کر لیا کرو، ڈرا کے رکھ دیا مجھے۔ وہ گھورتے بال پوائنٹ سے دوبارہ لکھنا شروع ہو گئی تھی۔ میڈم آپ بھول رہی ہیں، آہان بھائی نے ڈراپ کرنا ہے آج ہمیں، اور تم ویسے ہی منہ ڈھا کر بیٹھی ہو، تیار کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اس کے سامنے کھڑا یاد دہانی کرا رہا تھا، جبکہ وہ مزے سے جھولے میں الٹی پلٹی مارے کام میں مصروف تھی، اور اسے پچھلا واقعہ اس کے یاد آیا تھا۔ اسٹاپ، وہ اتنی زور سے بولی تھی کہ ایکسیڈنٹ ہوتے بچا۔ آہان نے سڈن بریک لگاتے ڈرائیونگ سیٹ سے بیک سیٹ پر نظر ڈالی۔ کیا مسئلہ آن پڑا تھا جو ایسے چلائی ہو؟ جبکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اذہان جانتا تھا ضرور کوئی فضول سی بات ہوگی، سو وہ فون میں ہی بزی رہا۔ آہان بھائی، وہ دیکھیں، کاٹن کینڈی والا، اور اس کے طرف میں بندر کے تماشے والا، پلیز مجھے وہ لینی ہے اور تماشا بھی دیکھنا ہے۔ وہ اپنی سائڈ سے دروازہ کھولتے لپکنے کو تھی۔ وٹ
کاٹن کینڈی؟ بندر کا تماشا! وہ تو صدمے میں ہوا۔ محترمہ چلائی تو ایسے تھی جیسے کوئی غیر قانونی کام ہوتا دیکھ لیا ہو۔ اب جیسا محکمہ ویسے ہی سوچ آنی تھی اسے۔ وہ باہر نکلتی کہ وہ فوری سے گاڑی کو چائلڈ لاک لگا چکا تھا، وہ جو کھولنے کی تگ و دود میں ہلکان تھی۔ اسے مزے سے سیٹ سے ٹیک لگائے فرنٹ شیشے دیکھا جو محسوس کن مسکرا لیے اب تک رہا تھا۔ یہ آپ نے کیا نا؟ کھولیں ابھی کے ابھی، وہ بھوری آنکھوں سے گھورتے بولی تھی۔ فضول کی ضد ہو گئی ہو تو گھر جا کر اپنی شکل شیشے میں دیکھ لینا، یقین جانو بندر سے زیادہ مزے دے گی، اور وہ بھی فری میں۔ وہ ڈرائیو سٹارٹ کرتے آگ لگانا نہیں بولا تھا۔ میں بندر میں اتنی حسین شکل بندر ہے، ابھی بتاتی ہوں۔ اٹینشن سیکر وہ اپنے بیگ سے کچھ تلاش رہی تھی، اور 2 سیکنڈ بعد احان کی گرج گاڑی میں گونجی تھی۔ اریحا تم بچو مجھ سے اب۔ پانی اس کے بالوں سے ٹپکتا شرٹ تک بھگا چکا تھا۔ اسے ابھی سیدھا ان کو ڈراپ کرتے کورٹ جانا تھا، وہ جو پہلے ہی کافی لیٹ تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ آنکھیں زور سے بند کر چکی تھی۔ جب کوئی عمل نہ پاتے گاڑی کی فل سپیڈ سے اندازہ تھا کہ اس کا بس چلے تو اسے گاڑی سمیت ٹھوک دے کہیں۔ اٹھو بھئی، میرا فرسٹ لیکچر میں کوئز ہے۔ وہ اذہان کی آواز سے حال میں لوٹی۔ کبھی بھی اس کا احان کے ساتھ جانے کا ایکسپریشن اچھا نہ رہا تھا۔ ایک تو اس قانون دان کے رولز، وہ سوچ سکی تھی اس بندے کا بس چلے گھر میں بھی عدالت لگا لے۔ تم نے فضول میں مجھ سے کوئی بات کی، تم پر میں مقدمہ دائر کرتا ہوں۔ آج بارش کیوں ہو رہی ہے؟ آج تو دھوپ نکلنی چاہیے تھی، مطلب اللہ سے بشرطیں کیا بنے گا اس کی بیوی کا؟ وہ یہ سب دکھ اور صدمے سے سوچ رہی تھی جبکہ قسمت مسکرائی تھی۔ ری تم ہر 2 منٹ بعد سختوں میں کیوں چلی جاتی ہو؟ اذہان ساتھ بیٹھتے کندھا ہلاتے بولا تھا۔ برو، مجھے صرف گاؤن پہننا ہے اور حجاب کرنا ہے، تمہاری گرل فرینڈ کی طرح نائٹیز کی ہیروئن نہیں بننا چاہتی میں۔ سو گیو می اونلی 10 منٹ اذہان وہ سیڑھیاں عبور کرتے بول رہی تھی۔ آہستہ بولو، بھی جان نے سن لیا مجھے ہلاک کر دیں گی، اور ویسے بھی برقع تو تم ہٹ حرامی کے باعث پہنتی ہو، جیسے میں تو جانتا نہیں ہوں نا کپڑے نہ پریس کرنے پڑے تمہیں۔ اقبال تیری چڑیوں کو سلام، یہ برقعے کے نیچے 10 دن تک کپڑے نہیں بدلتی، وہ ہنستے بولا تھا۔ وہ اسے بک مارتے اپنے روم کی جانب بڑھی تھی۔ وہ بندے منہ سے زخمی وجود لیے بے سدھ سی بے آسرا بکھری پڑی تھی۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ایک دم مسکرانہ بھری نظر ڈالتے وہ اس کے قریب سے اٹھا تھا۔ کچھ ٹائم بعد دروازہ کھلا تھا۔ باہر بیٹھے 2 لوگ للچائی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے موقع کا فائدہ اٹھانے میں ہوں۔ ان کی آنکھوں کا مطلب وہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ جاؤ جا کر عیش کرو، پر ایک بات یاد رہے، کمینی مرنی نہیں چاہیے۔ آنسو حلق میں پھنسے تھے، اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آنکھیں کھول کر اپنے ساتھ ہوئے وحشیانہ ظلم کو دیکھ پاتی۔ آخری بار بند ہوتی آنکھوں سے 2 لوگوں کو خود کو نوچتے محسوس کیا تھا۔ سیاہ بائے پر مہرون حجاب کیے وہ گیراج میں آئی تھی۔ وہ کوئی پیپرز فرنٹ ڈور کھولے ڈیش بورڈ پر رکھ رہا تھا۔ جب وہ پلٹا تھا چند پل وہ تھما تھا۔ وہ گندمی سی رنگت کی لڑکی تھی، مہرون حجاب میں لپٹا چہرہ تیکھے نقوش کا حامل تھا۔ کچھ تو تھا جو اس لمحے سے خاص بنا رہا تھا۔ ہاں، بھوری آنکھوں میں کاجل کی باریک سی لکیر اس کے چہرے کو پرکشش بنا رہی تھی۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ خود سے بڑبڑائی تھی، جبکہ احان نے اس کی سوچ پڑھتے فوری اس کی سوچ پر لعنت بھیجی تھی۔ اریحا، اذہان کہاں ہے؟ اس کے لہجے کی نرمی دیکھ وہ بے ہوش ہونے کو تھی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، اذہان کہاں ہے؟ لیٹ ہوں میں۔ چند پل پہلے اس کا اثر زائل کرتے اب وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ جی وہ احان بھائی، ابھی وہ بولتی کہ اذہان کی آواز گونجی تھی۔ آ گیا میں بھائی، چلیں، وہ گیراج میں آتے بولا تھا۔ کاش کہ جتنی تمہاری شکل اچھی ہے زبان میں بھی مٹھاس آ جائے۔ جانے کیا بیر ہے مجھ سے؟ ہو نہا اس کی شکل کے اتار چڑھاؤ دیکھتے خود سے کہا، نو اذہان پلیز۔ وہ اس کے پاس ہوتے منمنایا تھا، میں بتا رہی ہوں میں فرنٹ پر نہیں بیٹھ رہی، تمہارے بھائی کے ساتھ تو کم از کم نہیں۔ وہ آنکھیں سکیڑتے بولی، آج بیٹھ جاؤ پلیز، مجھے کوئز ریوائز کرنا ہے۔ وہ آہستہ سے بولا تھا، تو آگے بیٹھ کر لینا، پر مجھ سے یہ امید نہیں رکھو۔ سیل فون ہاتھ سے بیگ میں ڈالتے وہ کسی طور پر راضی نہ تھی۔ ہاں، تمہیں تو جیسے پتہ نہیں ہے، ٹرسٹ لینے بیٹھ جائیں گے میرا۔ بولتے ہی وہ بیک سیٹ پر جلدی سے بیٹھ چکا تھا، اور احان کا کہنا تھا وہ ڈرائیور نہیں ہے، لہٰذا کوئی ایک آگے بیٹھے۔ وہ کڑتی کھڑی تھی، اب بیٹھ جاؤ گی یا تمہیں دعوت نامہ بھیجوں؟ وہ ایگنیشن میں چابی دیتے شیشے سے باہر جھانکتے بولا۔ پیر پٹکتے وہ فرنٹ ڈور کھولتے اذہان کو لانتے دیتے بیٹھ گئی تھی۔
ڈور صحیح سے بند کرو۔ اریحا نے نہ سمجھی سے دیکھا تھا۔ مجھے بعد میں سکون سے نہار لینا۔ فی الحال دروازے سے اپنا عبایا نکالو۔ ری نے نظریں موڑتے دیکھا تو عبایا ڈور میں پھنسا تھا جس سے دروازہ صحیح سے بند نہیں تھا۔ وہ خواہ مخواہ شرمندہ ہوئی۔ اذہان، گاڑی سلو ڈرائیو کیوں نہیں کرتے تم؟ روڈز پر ٹریفک کا حال پتہ ہے نا تمہیں؟ ماما کتنی پریشان ہوتے ہیں۔ وہ فرنٹ مرر سے اس کو دیکھتے بولا تھا۔ وہ بھائی ایکچولی کل ری نے ڈرائیو کی تھی تو وہ بولتے بولتے نچلا ہارن دبا گیا تھا جبکہ وہ سٹ پٹائی تھی اور اذہان کو فرنٹ مرر سے غصے سے دیکھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ بری طرح اس پر بھڑکا تھا۔ تم نے اسے ڈرائیو کیوں کرنے دی؟ یہ میڈم زندگی کے کسی معاملے میں کبھی بھی سیریس لیتی ہے؟ لاپرواہ لڑکی۔ آئندہ مجھے اگر پتہ چلا تم نے اسے ڈرائیو کرنے دیا ہے تو تمہاری ڈرائیونگ پر بھی پابندی لگا دوں گا۔ وہ ونڈ اسکرین پر نظریں مرکوز کیے ہی بولا تھا۔ جی بھائی۔ اریحا سے نظریں چرائی کیونکہ اب وہ اس کا ضرور سر پھاڑنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اریحا نے اس پل اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ شخص ہمیشہ اس کی غلطی تلاشنے کا موقع کیوں ڈھونڈتا تھا جبکہ وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے بھی انجان بن رہا تھا۔ ری ایم سوری، میرے منہ سے نکل گیا نا یار۔ اذہان یونیورسٹی کے گیٹ سے انٹر ہوتے ہی سے مسلسل منا رہا تھا۔ نو اذہان، تمہارا بھائی ہمیشہ مجھے سب کے سامنے ڈیگریڈ کرنے کا موقع ڈھونڈتا ہے۔ وہ تلخی سے اس کے ہم قدم ہوتے بولی تھی۔ اچھا نا، سوری، آج یونیورسٹی میں لنچ میری طرف سے، اب تو مان جاؤ۔ اذہان، ری سے دل سے سوری ہے۔ وہ اس کے کان پکڑتے بولا تھا۔ تو اپنے کان پکڑو نا۔ وہ اپنی حجاب پر سے اس کے ہاتھ جھٹکتے بولی تھی۔ ری اور میرے کان الگ تھوڑی ہیں۔ وہ ہمیشہ والا جملہ چڑھاتے بولا تھا۔ ٹھیک ہے پھر آئس کریم بھی کھاؤں گی میں، وہ گردن موڑتے بولی تھی۔ اب زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر میں نہیں مان رہی۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب چلتی بنی۔ ری، وہ قدموں کے بل گھومتے اس کے آگے آیا تھا۔ کچھ بول رہی ہو تم؟ اوکے دین بیسٹ آف لک اذہان، تمہارا کوئز اچھا ہو۔ تھینک یو، فری ٹائم میں کینٹین میں ملتے ہیں۔ بولتے وہ اپنے بزنس ڈپارٹمنٹ کی جانب چلا گیا تھا۔ اس ٹائم پولیس میر سبطین کے گھر کے باہر تھی۔ آپ لوگ اندر کہاں جا رہے ہیں؟ گارڈز نے حتی الامکان روکنے کی کوشش کی تھی۔ میر صاحب کے بیٹے کے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے، لہٰذا خاموش رہو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ ایس ایچ او کی آنکھوں میں واضح وارننگ تھی جس کے پولیس اہلکار دھڑلے سے اب اندر جا چکے تھے۔ آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی نفیس سی عورت تشویش میں مبتلا ہوئی۔ وہ شاید میر سبطین کی بیوی تھی۔ جسٹس زبیر کی بیٹی پرسوں سے غائب ہے اور شک آپ کے بیٹے اور شوہر پر ہے، لہٰذا بیبی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، بہتر ہوگا۔ آپ ایسے کیسے کسی عزت دار فیملی پر الزام لگا دیں گے؟ میں ابھی میر صاحب سے بات کرتی ہوں، وہ غصے سے بولی تھی۔ پورا گھر چیک کرو، کہاں پر چھپا ہے؟ ایس ایچ او نے اس کی بات نظر انداز کی تھی۔ دیکھیں، یہ ایک غیر اخلاقی طریقہ ہے۔ آپ لوگ شرافت سے چلے جائیں، میں ابھی اپنے لائرز سے بات کرتی ہوں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کے بھی گھر میں یوں گھس کر بلا وجہ رعب جمانا۔ وہ انہیں پورے گھر میں گارڈز کی موجودگی کے باوجود گھومتے پھرتے دیکھ رہی تھی۔ نہیں سر، وہ یہاں نہیں ہے، کانسٹیبل نے چیکنگ کرتے بتایا۔ مطلب صاف ہے کہ اس میں اسی کا ہاتھ ہے۔ میڈم، فون نمبر نے اپنے بیٹے کا۔ وہ فون پر مصروف آگ بگولا ہوتی میر سبطین کی بیوی سے بولا۔ جب میرا بیٹا یہاں ہے ہی نہیں تو فون نمبر کیوں دوں؟ وہ اس شہر سے ہی باہر ہے۔ میڈم کے فون سے فون نمبر چیک کرو، پتہ تو چلے آیا کہ وہ اس شہر میں ہے کہ نہیں۔ کانسٹیبل نے فوری سر ہلاتے ہاتھ سے فون چپڑتے کال لوگ سے نمبر لیے جبکہ وہ اس کی جرات پر کڑ رہی تھی۔ سیدھے طریقے سے بات مان لیتے ہیں اور یاد رکھیے گا ہماری نظر آپ پر ہے، وہ جتاتے باہر بڑھا۔ کہاں ہو تم؟ اور یہ سب کیا ہے؟ وہ اس ٹائم اپنے وکیل کے سامنے بیٹھے اس پر بھڑک رہے تھے۔ ڈیڈ، کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کو بتا کر تو آیا تھا، مری ہوں دوستوں کے ساتھ، اور آپ جو سمجھ رہے ہیں نا تو میری بات سنیں، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب مجھے ڈسٹرب نہیں کریں۔ کھڑاک سے وہ فون بند کر چکا تھا جبکہ وہ غصہ ضبط کرتے فون دیکھتے رہ گئے تھے۔ اگر اس بار اس معاملے میں اس ناہنجار کا ہاتھ ہوا تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ میری عزت دو کڑی کر کے رکھ دیتا ہے یہ۔ بس کریں میر صاحب، ایسے میرے معصوم بیٹے پر الزام نہیں لگائیں۔ ٹھنڈا پانی پئیں اور غصہ تھوکیں۔ ان لوگوں کا تو موقع چاہیے ہوتا ہے ایسے کوئی بھی اسکینڈل بنانے کا۔ وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ معصوم، اور وہ جب اس دنیا میں آیا ہے زندگی عذاب کرنے کے علاوہ کوئی سکون نہیں دیا اس نے مجھے۔
یہ سب تمہاری ڈھیل کا ہی نتیجہ ہے جو شروع سے ہی اس کی ہر غلطی پر پردے ڈالتی آئی ہو۔ میر سبطین اپنی اتنی بےعزتی پر کھولتے بولا تھا، جبکہ اس کی بیوی اپنے شیطان نما معصوموں کے لوتی اولاد کے بارے میں سنتے منہ بناتے رہ گئی تھی۔ یہ سب پری پلان لگتا ہے ڈیڈ۔ اسسٹنٹ کمشنر، تم اس ٹائم ڈیوٹی پر ہو، اپنے باپ سے نہیں بلکہ اپنے ایریا کے ڈی سی حمدان نیازی سے مخاطب ہو۔ وہ سخت گیر لہجے میں مخاطب ہوئے تھے۔ سوری سر۔ غازیان نے ہونٹوں کے کناروں پر آئی مسکراہٹ دباتے درستگی کی۔ ہم گڈ، بتاؤ کیا لگتا ہے تمہیں؟ وہ دوبارہ بات کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ مطلب صاف ہے سر، مجھے تو کوئی قریبی لگتا ہے۔ ویسے میر سبطین کا بیٹا بھی فی الحال مشکوک اور شک کے دائرے میں ہی ہے، لیکن دیکھا جائے تو نہ تو کڈنیپرز کی کوئی ڈیمانڈ ہے اور نہ ہی کوئی فون کال۔ اس سے ثابت ہے وہ جو کوئی بھی ہے جسٹس صاحب کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے۔ اس لڑکی کی آف ٹائمنگ کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ ویسے میں نے میر سبطین کے بیٹے کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کر دیا تھا، لیکن وہ یہاں نہیں ہے۔ علاقے کے ایس ایچ او نے چھان بین کی ہے۔ ہم حیرت تو ہے، دن دہاڑے یہ واردات ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اس بچی کی حفاظت کرے۔ ایک دو بار ملا ہوں، بہت بریلینٹ اور اچھی بچی ہے۔ کھوکھلی سی تسلی دی۔ وہ سنجیدہ سے تھے۔ جسٹس زبیر کے ساتھ غازیان کے والد کے فیملی ٹرمز اچھے تھے، وہ دونوں اچھے دوست تھے، لیکن چونکہ غازیان سے زیادہ عرصہ اپنی ماں کی اس کے والد سے علیحدگی کے بعد زیادہ عرصہ اپنی ماں کے ساتھ گزارا تھا۔ پچھلے 6 ماہ سے اس کی ٹرانسفر اسلام آباد سے لاہور ہو گئی تھی اور وہ اس عرصے میں اپنے باپ کے قریب دونوں کی سیم ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے زیادہ ہو گیا تھا، پر رہتا وہ محکمے کی جانب سے ملے گھر میں ہی تھا۔ اس کی ماں نے جو نقشہ ہمیشہ سے اس کے باپ کے بارے میں کھینچا تھا وہ اس سے بالکل الٹ تھے۔ شاید انہیں ڈر تھا وہ غازیان کو ان سے چھین لیں گے، اسی لیے وہ اس کے باپ سے ہمیشہ دور رکھا۔ اب بھی وہ اگر جان جاتی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ملتا ہے تو اسے ناراض ہو جاتی، جو وہ ہرگز افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سوچ اسے یہاں پر آنے کے بعد، ان سے ملنے کے بعد ہوئی تھی۔ شروع میں وہ ان سے ناراض اور تلخ ہی رویہ برتے تھا، پر جلد وہ ان کی بے شمار محبت سے یہ ماننے پر مجبور ہو گیا ہے کہ باپ کی شفقت سے ساری زندگی محروم رہا، پر اب مزید نہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ کی علیحدگی کس بنا پر ہوئی ہے، نہ ہی اس کی ماں نے کبھی بتایا تھا۔ اس لیے ابھی وہ حمدان کے اچھے ٹرمز ہونے کے باوجود بھی اس لڑکی سے ناواقف ہی تھا۔ مجھے تو زبیر کے گھر ڈراپ کرو۔ جی میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، آ جائیں آپ۔ وہ کچن میں گئی، فریج کھولتے پانی کی بوتل نکالے، ابھی ہونٹوں سے لگائی تھی۔ اریحا پاس چیئر پڑی ہے، پھر بھی تم کھڑی ہو کر پانی پی رہی ہو، اور اب اس بوتل کو فریج کے اندر نہیں رکھنا، دھو کر بھرنا۔ گلاس کے باوجود منہ لگایا۔ کیا آپ ہر ٹائم ڈانٹتی رہتی ہیں؟ بوتل کا ڈھکن بند کرتے وہیں سلیب پر چھوڑی تھی۔ میری جان، یہ سلیقہ ہے جو سیکھ جاؤ گی تو بہتر ہے۔ ماں تو تمہاری یہ ساری باتیں برداشت کر لیتی ہے، پر ساس ہرگز نہیں کرے گی۔ وہ اب نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ میری ساس پکا یقین ہے مجھے بڑی ماما جیسی ہوں گی، سافٹ اینڈ سویٹ سی۔ وہ ان کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کا جینا حرام کر دیا تو کہنا۔ وہ کچن میں آتی ثانیہ کو دیکھ شرارتی لہجے میں مخاطب ہوئی تھی۔ ہاں بالکل، میں تو کچھ نہیں کہوں گی اپنی بیٹی کو۔ وہ ذومعنی نظروں سے نائمہ کی جانب دیکھتے مسکرائی تھی، جبکہ اریحا کی بات سن کر نائمہ ثانیہ کے سامنے شرمندہ ہوئی تھی۔ مجال ہے جو کبھی یہ لڑکی منہ بند رکھ لے اپنا۔ وہ گھونٹ گھونٹ چائے حلق میں ڈھیل رہی تھی، ساتھ لمبے لمبے سپ لے رہی تھی۔ کم پیا کرو چائے، آگے کم سانولی ہو۔ اس کی دھڑکن تھمی تھی۔ تیز پرفیوم کی جانی پہچانی مہک سے وہ اٹینشن سیکر ضرور قریب ترین تھا۔ وہ وجہ یہ تھی نائمہ اسے پرفیومز نہیں لگانے دیتی تھی، تو وہ اذہان اور ریحان کے پرفیومز اکثر چرا کے استعمال کرتی۔ نظر اٹھانے پر پتہ چلا وہ صوفے کی بیک پر دونوں آجمائیں اس پر جھکا سا تھا۔ بے ذوق لوگ کیا جانے چاہے کہ فوائد وہ غیر محسوس انداز میں جتاتے اس کے جھکاؤ سے فوری پرے کھسکی تھی۔ یہاں فوائد کا تو ذکر ہی نہیں، یہاں تو سانولی رنگت پر تبصرہ ہے۔ تو پھر ایڈوکیٹ ریحان سکندر خوبصورتی کے معنوں سے آپ جیسے چٹی چمڑی والے بھی ابھی تک واقف نہیں۔ اس کا نام یوں لیتے عجیب لگا تھا، پر وہ کہاں ادھار رکھنے والوں میں سے تھی۔ اس کی شفاف رنگت پر چوٹ لگی تو آشنا کر دینا۔ یہ دانستہ طور پر شاید وہ صبح گاڑی والے رویے پر اس کا موڈ اپنی جانب سے بحال کرنا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے صوفے پر براجمان تھا، کچھ ٹائم پہلے ہی وہ واپس آیا تھا۔ اریحا کو فریش سا لگا، بلکہ موڈ بھی اس سڑیل کا خاصا خوشگوار لگا تھا۔ سانولے رنگ پر جچتی موٹی آنکھ تے تکھا نک، اتھے رکھ ہے آپ کے پاس، بلکہ نہیں، ایک عدد موٹا سا پھیلا ہوا ناک اور چنی
چنی منی آنکھیں جو ہنستے ہیں تو پوری کھلتی ہی نہیں اور باقاعدہ مسکراہٹ ضبط کرتے بول رہی تھی۔ احان نے اس کی بات پر غصہ کیے بغیر غور کیا۔ اس کے چہرے پر اس کی بری آنکھوں کے بعد تیکھی ناک واقعہ ہی غضب ڈھا رہی تھی۔ اگر تم میرے حصے میں آئی تو سب سے پہلے تمہارا یہ تیکھا ناک چدوا کے زخمی نہ کیا تو کہنا۔ استغفار، فوری جرجری لی تھی۔ احان بہت برا سوچنے لگے اور تم سنبھل جا بیٹا، سنبھل جا۔ خود کو اب بری طرح ڈپٹا تھا جبکہ ریحا اب اس کی نظروں سے الجھتی پہلو بدل کے رہ گئی تھی۔ احان بیٹا، تمہاری بی جان بلا رہی ہیں، ثانیہ کی آواز سے۔ وہ سوچوں کے گرد ادب سے نکلے اس لاپرواہ لڑکی پر ایک نظر ڈالی بی جان کے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ڈیڈ، ایک لڑکی غیر حالت میں ملی ہے غازیان، یہ معاملے کو ڈراپ کر لینا۔ اگر تو وہ بالے ہوئی تو یہ بات میڈیا تک نہ جائے۔ زبیر کی حالت پہلے ہی بہت خراب ہے۔ کس کا فون تھا؟ مجھ سے کچھ چھپانا نہیں، ایڈریس سینڈ کر دیا ہے، اس کے گھر کے آگے چھوڑنا ہے تو پھر تم لوگ اپنی شکل اس شہر سے گم کر لینا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جی باس۔ گاڑی کی بیک سیٹ پر ہلکی نیم غنودگی میں پڑی لڑکی پر نظر ڈالتے وہ فوری بولا تھا۔ بالے ٹھیک ہوگی، ہم جلد ڈھونڈ لیں گے۔ حالے ٹھیک ہوگی، ہم جلد ڈھونڈ لیں گے۔ زبیر، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ حالے نہیں تھی، مجھے اب امید ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ حمدان نے کندھا تھپکا تھا۔ وہ حالے نور نہیں تھی، وہ اس لڑکی کی حالت تھی، ناقابل بیان تھی۔ اب دل تھام کے رہ گئی تھی۔ دل نے دعا کی تھی اس لمحے فقط چند لفظ، یا اللہ رحم بابا۔ سرحد سے وہ پلٹے تھے، وہ نحیف وجود لیے اٹھتے جب لانچ میں بکھری حالت میں کھڑی لڑکی پر نظر پڑی تھی۔ وہ مزید قدم نہ اٹھاتی، وہی پورے قد سے زمیں بوس ہوئی تھی۔ نور، بابا کی آنکھوں کا نور۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے ڈھہ گئے تھے۔ کچھ سمجھنے سے پہلے حمدان کی نظر دفتن ان دونوں پر تھی۔ سمجھ نہیں آئی ابھی اسے تسلی دے رہے تھے یا پھر وہ ایسی بکھری حالت میں کیسے سنبھالیں۔ وہ بی جان کے روم میں داخل ہوا، سلام کرتے ان کا حال احوال پوچھتے بری طرح ان کی بات پر بدکا تھا۔ کچھ دیر پہلے آئی اپنی سوچوں پر اب خود پر غصہ آیا تھا۔ وہ اتنی جلدی حقیقی روپ دھار سکتی ہے اس سے اندازہ نہیں تھا۔ وہ چند لمحے پہلے بی جان سے ملنے کا سوچتے کپ ٹیبل پر رکھتے اٹھی تھی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بی جان؟ میں نے ریحا کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا، بلکہ میں اپنی زندگی کا ہمسفر ایسا چاہتا ہوں جو کم از کم اپنی زندگی کے معاملے میں سیریس ہو، لیکن وہ تو ہر معاملے میں امیچور غیر سنجیدگی کا ثبوت دیتی ہے۔ اس کے قدم بی جان کے کمرے سے سیڑھیوں تک کا راستہ طے کرتے اپنے معاملے پر ہوتی بحث پر تھمے سے تھے۔ تم میری بات سے بھی انحراف کرو گے؟ بی جان کو شاید غصہ آیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے بی جان، بس یہ ایک بے جوڑ رشتہ ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے متانت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ لیکن میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ سمجھنے کی کوشش کرے۔ وہ اضطراب کی کیفیت میں تھا۔ وہ یہاں کیوں آئی اور کیوں اس کا انکار سنا؟ بس یہاں اس کی بس تھی۔ یہ شخص سمجھتا کیا ہے خود کو؟ سیڑھیاں چڑھتے وہ خود سے بڑبڑائی تھی، آنسو راستہ تلاش کر رہے تھے۔ اتنی ذلت اسے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے انکار اور بی جان کے بار بار منتیں کرنے پر احانت کے مارے چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ احان، مسئلہ کیا ہے؟ یہ رشتہ بچپن سے طے ہے، تمہارے مرحوم دادا کی بھی یہی خواہش تھی۔ بی جان کی بحث ابھی بھی جاری تھی، جو آج اسے ہر حال میں قائل کرنا چاہتی تھی۔ وہ اندازہ کر رہا تھا پچھلے دنوں سے جو چہمگوئیاں چل رہی تھیں، مگر سمجھتے بوجھتے بھی وہ سوچ پر پردے ڈالے بیٹھا تھا۔ تم نے مرضی سے خاندانی کاروبار چھوڑ کر سرکاری نوکری کو اپنایا، میں نے تمہارے باپ کی مخالفت کی۔ بی جان، وہ جیسے صدمے میں ہوا تھا، وہ اسے یوں تانے دیں گی؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کی اور میری عمر کا فرق بھی تو دیکھیں۔ نئی دلیل تیار تھی۔ عمر کی بات تو تم میاں نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ تمہارے دادا مجھ سے 10 سال بڑے تھے اور تمہارا باپ تمہاری ماں سے 8 سال بڑا ہے، اور تمہارا اور اس کا مکس 5 سال کا فرق ہے۔ یہ کوئی فرق تو نہ ہوا؟ تم بس خود پسند ہو گئے ہو، مرضی تمہاری۔ بی جان نے منہ بھی گاڑا تھا۔ احان نے ماتھا مسلا تھا اور پریکٹیکل قسم کا بندہ تھا، ہر معاملے میں مسٹر پرفیکٹ، جبکہ وہ اسے ان پرفیکٹ اور بے جوڑ ہی لگ رہی تھی۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کرتے جانا اور لے آنا اپنے لیے حور پری۔ وہ کروٹ لیتے ناراضگی ظاہر کر رہی تھی۔ احان نے بے بسی سے ان کی پشت دیکھی تھی۔ اب ایسی بات تو نہ تھی کہ وہ ماں باپ اور گھر والوں کے خلاف جا کر شادی کرتا اور 2 سیکنڈ بعد ماتھا مسلتے فیصلہ سنایا تھا۔ اچھا اب ناراض تو نہ ہوں میں۔ وہ ان کی کروٹ کی سائڈ پر آیا۔
تو پھر مان جاؤ، نہیں تو وہ باہر کا رستہ ہے۔ وہ دروازے کی جانب اشارہ کرتی آنکھیں موند گئی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جو آپ کی مرضی، وہ مسکراتے بولا تھا، بلکہ جھوٹی مسکراہٹ سے جانے کی کوشش کی تھی۔ سچی میرا بچہ ہمیشہ خوش رہے۔ وہ فوری سے ضعیف وجود لیے اٹھ بیٹھی تھیں اور اب اس کے وارے نیارے جا رہی تھیں۔ احان نے حیرت لیے کہاں گئی ایک سیکنڈ پہلے والی ناراضگی؟ بڑی عید کی چاند رات کو تم دونوں کا نکاح ہے؟ احان نے صدمے سے دیکھا۔ مطلب ٹھیک چند دن بعد سولی چڑھنا تھا؟ تو گویا وہ ساری تیاری کیے بیٹھی تھیں۔ اب جب وہ شادی کی ہمیں بھر چکا تھا تو انکار کی کوئی وجہ مناسب نہ لگی۔ وہ کمرے سے جو ہی باہر نکلا، غیر ارادی طور پر ٹیرس کا دروازہ کھلا دیکھا جو آخری سیڑھی پر تھا۔ جب اس کو ہولے کا احساس ہوا، مزید قدم اٹھاتے وہ اب ٹیرس کے دہانے پر تھا۔ ہلکی سی پیلی روشنی میں وہ سفید سے لباس میں ملبوس تھی۔ احان نے سر چٹکتے قدم اس جانب بڑھائے تھے۔ مر نہیں رہی میں اس 2 ٹکے کی ایڈوکیٹ سے شادی کو۔ وہ اس کی برائیاں کرتے جلتے دل کو سکون پہنچا رہی تھی۔ احان کو اس کی بربراہٹ واضح تو نہیں سنائی دی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ یہ ٹائم ہے یہاں اس پہر آنے کا؟ ری کے صدمے سے جان نکلی تھی اور جیسے ہی پلٹی بری طرح اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی تھی۔ احان بھائی، آپ یہاں کیا؟ کیوں؟ میرا مطلب وہ فوری 2 قدم دور ہوتے بکھلائی۔ کہیں اس نے اپنی برائیاں نہ سن لی ہوں۔ میں نے پوچھا ہے تم اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کوئی ایک کام بھی سیدھا ہے تمہارے پاس؟ رات کے اس پہر تم چھت پر ہو، کوئی تک نہیں بنتی؟ احان کی آواز دھیمی مگر سخت سی تھی۔ ری نے حیرت لیے اس کی بات سنی تھی۔ منہ میں دہی جما لیا ہے؟ وہ اپنا رشتہ اسے طے ہونے پر پہلے ہی طیش میں تھا اور نہ بولنے پر غصہ ہوا۔ میری ایک بات سنیں، نہ تو میں بچی ہوں، نہ آپ کو کوئی ایسا حق ہے مجھے یوں بولنے کا، سمجھے آپ؟ بلا وجہ مجھ پر رعب نہیں جمایا کریں۔ وہ کہتے نیچے جاتی جب اس کی کلائی کو ایک جھٹکا دیتے اپنے مقابل کیا تھا۔ حرکتیں سدھار لو اپنی، پھر منہ بھر کے جواب دینے والی لڑکیاں مجھے زہر لگتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں واضح غصے کی سرخی دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو مجھے بھی آپ نہیں پسند؟ پھر بھی میری آنکھوں کا ضرب دیکھیں، آپ کو اس گھر میں برداشت کر رہی ہیں۔ آئندہ بے وجہ مجھے چھونے کی کوشش نہیں کرنا۔ آپ ہاتھ چٹکتے چھڑوایا تھا۔ اپنا سارا غصہ نکالتے وہ اسے حیرت زدہ چھوڑے نیچے چلی گئی تھی۔ پہلی دفعہ تھا وہ اس لہجے میں اس سے بات کر کے گئی تھی۔ پیچھے وہ طیش کھاتا رہ گیا تھا۔ دھاڑ سے دروازہ بند کرتے دوپٹہ خود سے دور اچھالا تھا۔ ایک ایسی لڑکی جو میچور ہو، سنجیدہ ہو، وہ چاہیے ہے اس کو۔ پھر آپ کیوں میرے لیے ان کی منتیں کر رہی ہیں؟ اپنی ذات کی نفی پر چند آنسو ٹوٹ کر تکیے پر جذب ہوئے تھے۔ ڈاکٹر سے سنبھلنی وہ اس لمحے مشکل تھی۔ اس کی چیخیں سنتے زبیر کو لگا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ اندر اس کے روم میں داخل ہوئے تھے۔ یہ کام بھی انہیں کرنا تھا۔ اسے سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا جو اسے سنبھالتا۔ آج انہیں بیوی کی یاد بے تحاشا آئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو ان درندوں سے نہیں بچا سکے تھے جو اس معصوم کو اپنی حیوانیت کی بھینٹ چڑھاتے اسی پرسکون فضا میں آزاد سانس لیے گھوم رہے تھے۔ اس لمحے وہ ہمدان کو خود سے بھی نظریں چرانے لگے تھے۔ سارا ٹریٹمنٹ اسے گھر میں دیا تھا۔ پوری رات ایک ماتم کناں صورتحال تھی۔ موت کے سناٹے سا عالم تھا۔ وہ اس کے بیڈ کے کنارے بیٹھے اس کے بس ہوش کی دعا کر رہے تھے اور جب وہ ہوش میں آئی تھی تو پورا گھر اس کی چہک سے گونجتا تھا۔ وہ چیخوں سے گونج رہا تھا۔ ہالے، کیپ کوائٹ، کیوں خود کا تماشا لگوانا ہے؟ ہالے، وہ اب اس کی بند آنکھوں سے مسلسل چپ نہ ہونے پر اب لرزتی آواز سے دھاڑے تھے۔ نور! وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ضبط کیے بولے تھے۔ بابا! وہ جانا پہچانا پر شفقت لمس پاتے کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ ڈاکٹر پرسکون انجیکشن لگاتی جب وہ اس سے اشارے سے منع کر چکے تھے۔ بابا! وہ ان کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھامے تھی۔ جی بابا کی جان۔ بابا! ہالے نور کے پاس ہیں نا؟ پھر بھی وہ بابا کی بات کیوں نہیں مان رہی؟ کیوں انہیں تنگ کر رہی ہے؟ ہالے، نور تو ایسی نہیں تھی، وہ تو بابا کی بات مانتی تھی نا، پھر آج کیوں نہیں مان رہی؟ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے پیچھے ہوئے آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر گرا تھا۔ اس کی بازو اور گردن پر پڑے نشان کو دیکھتے دل چاہ رہا تھا وہ دھاڑے مار کے روئیں۔ آنکھیں کھولتے وہ ویران نظروں سے ان کے چہرے کو تک رہی تھی جہاں ایک باپ کی بے بسی نظر آئی تھی۔ اب جب وہ بولی تھی تو ان کا دل چیر کے رکھ چکی تھی۔ آپ کی آنکھوں کا نور تو آج چلا گیا؟
دفنائیں آج مجھے بابا، مار دے مجھے، مر گئی میں آج۔ وہ خشک آنکھوں سے بولتے ان کا خون منجمد کر چکی تھی۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں بولتے، میرا دل پھٹ رہا ہے نور، ایسے نہیں بولو، مجھے معاف کر دو آلے نور، تمہارا باپ تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر آنسو ضبط کرتے باہر جا چکی تھی۔ میں نے تو اسے کہا تھا مجھے ایک قطرہ پانی دے دو، بابا کو ایک بار کال کرو، بولو بالے حالے نور، بابا کی آنکھوں کا نور ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ جو مانگو گے میرے بابا دیں گے، اپنی ساری جائیداد حالے نور کے لیے انہیں دے دیں گے، پر بابا انہوں نے میرے ساتھ مجھے مار دیا آج۔ آپ کی عزت خاک میں ملا دی حالے نور نے۔ حالے نور کو اب مر جانا چاہیے، آپ کی فیوچر ڈاکٹر کو مار دیا انہوں نے۔ یہ دیکھے بابا میرے ساتھ، اسے خود پر بیچے وہ ضبط کھو چکے تھے، پر حالے نور تھی جو زبیر کے رونے کی آواز جو باہر موجود حمدان نیازی کو بھی رونے پر مجبور کر چکی تھی۔ آہان تمہاری بیچ جان نے بات کی، تم سے کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کس بارے میں؟ وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے انجان بنا تھا۔ آپ کو اچھے سے پتہ ہے میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ساری تیاریاں جب کیے بیٹھے تھے تو آپ مجھے بھی پہلے سے آگاہ کر سکتی تھی ماما۔ وہ طنزیہ بولا۔ ریحا مجھے پسند ہے، دنیا کی چالاکیوں سے پاک، اپنی بہو کے لحاظ سے اچھی لگی تھی مجھے، پر آپ خوش نہیں ہو شاید اس فیصلے سے۔ تو پھر آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے نا، نکاح والے دن قبول ہے کہ حاضری لگوا دوں گا۔ وہ چاہ کے بھی نارمل جواب نہ دے پایا تھا۔ آہان بیٹے کیا ہو گیا ہے آپ کو، کیا کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ وہ اس کے ماتھے پر پڑی شکنیں دیکھے چونکی۔ انکار کی وجہ یہی نہیں ہوتی کہ انسان کسی کو پسند کرتا ہے۔ اب مجھے اس ٹاپک پر مزید بات نہیں کرنی، ابھی پلیز مجھے جانا ہے، کہیں ناشتہ لے آئیں۔ وہ بات کا رخ موڑتے بولا۔ اچھا ثانیہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ نیچے آئی تو دیکھا ثانیہ اس کا ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ ان کی آج بھی نہیں آف، خیر مجھے کیا۔ ریحا بیٹے اتنی جلدی اٹھ گئی، آج تو سنڈے ہے۔ آہان نے سر اٹھاتے دیکھا تھا، اس کی بوری آنکھیں سرخ سی تھیں۔ وہ شرمندہ ہوئی تھی کیونکہ اسے نیند سے جگانا واقعی مشکل ترین کام تھا، اور آج تو تھا بھی سنڈے۔ بس بڑی مما نماز پڑھ کے نیند نہیں آئی۔ صوفے پر بیٹھتے کن اکھیوں سے اسے دیکھا تھا۔ سیاہ ڈریس پینٹ پر بٹنوں والی شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح جاذب نظر لگا تھا۔ پل بھر کے لیے نظر ملی تھی، رات کی تلخی یاد کرتے فوری وہ گڑبڑاتے زاویہ موڑ چکی تھی۔ اسے ہوش آ گئی ہے تو بیان لینا ہے اس لڑکی کا۔ نہیں ابھی وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ کوئی اسٹیٹمنٹ لے جائے۔ اس کے گھر کام والی کو چھٹی دے دی ہے، یہ بات جتنی ہو سکے دبی رہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں یہ بات چھپنے والی نہیں ہے، کیونکہ میر صفدین کے بیٹے کے خلاف رپورٹ درج ہے، وہ معاملے کی تہہ تک ضرور جائے گا، اور یہ بات تو وہ لڑکی ہی بتائے گی نا۔ وہ کون تھے؟ وہ پروفیشنل انداز میں ساری باتیں ان کے آگے رکھ چکا تھا۔ وہ نرم بستر پر اوندھے منہ لیٹا تھا، مسلسل فون کی رنگ سے ہاتھ مارتے سائڈ ٹیبل پر فون اٹھایا۔ جی کون؟ وہ ابھی نیند میں تھا۔ مارننگ، کیسا ہے میرا شہزادہ؟ مندی آنکھوں سے فون سامنے کیا تھا۔ مما او شٹ، کیسی ہیں آپ؟ وہ بستر پرے کرتے کراؤن سے ٹیک لگاتے سیدھا ہوا۔ نہیں مما بس بیزی تھا اس لیے۔ اس ٹائم تم جوگنگ کے لیے جاتے ہو، یقیناً فٹنس کا بالکل خیال نہیں رکھ رہے۔ نہیں بس وہ رات لیٹ نائٹ تک بیزی تھا، آنکھ نہیں کھلی وہ، ادروائز آپ جانتی ہیں فٹنس پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ وہ بستر سے ننگے پاؤں نکلتے مرر کے سامنے جاتے، سیاہ جدید فیشن کے کٹے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اب بڑھی ہوئی شیپ کا جائزہ لے رہا تھا۔ مہینہ ہو گیا ہے، ویکینڈ پر بھی نہیں چکر لگایا، کہیں کوئی لڑکی وڑکی کا سین تو نہیں کریٹ کر لیا میرے بیٹے نے؟ میک اپ وش بند آنکھوں سے وہ لمحے اپنے اندر اتارے تھے۔ میں چاہوں گا کہ اپنا ٹیلنٹ وہ میرے لیے محدود رکھے۔ وہ تنہائی کے گوشوں سے کنویکس پر اپنی انگلیوں سے مجھے اتارے چلتے ہوئے وہ روم میں بنے بند روم کو ان لاک کرتے گیا تھا۔ یادوں کی اوراق پرے دھکیلتے وہ اپنی ماں کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ غازیان نے قہقہے کا گلا بمشکل گھونٹا۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا لڑکی کا تو نہیں، پر باپ کے ساتھ چکر ضرور چل رہے ہیں تو ہنگامے برپا ہو جاتے۔ چند باتیں کرتے انہیں یقین دہانی کرتے وہ فون بند کرتے، چارجنگ پر لگاتے، فریش ہونے واش روم میں بند ہوا تھا۔
مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے کمرے میں آتے ہی وہ بات کی تمہید باندھ رہی تھی، جبکہ وہ ان سے اتنے سنجیدہ لہجے پر اپنے ارد گرد تمام خطرے کی گھنٹیاں محسوس ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ پھر بھی وہ ان کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح ہاتھ سے ہو جائے۔ آپ کی بھی جان کی یہ بڑی خواہش ہے۔ ماما کیا بول رہی ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس اٹینشن سیکر سے شادی کرتی ہے میری چوتی؟ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ سارے سوال ایک ساتھ کرتے وہ ہتھے سے اکھڑتے صوفے سے اٹھی تھی۔ ابھی کل تو وہ بی جان کے روم کے باہر اس کا انکار سن کر آئی تھی۔ زبان قابو میں رکھو، بہت بد لحاظ ہو چکی ہو تم۔ وہ اس کے ہر بار کی طرح استعمال کیے جانے والے تکیہ کلام سے غصے میں آئی تھی۔ آپ مجھے فورس نہیں کر سکیں، میرے پاس اختیار ہے انکار کا۔ وہ دو بدو جواب دیتے انہیں مزید تیش دلا رہی تھی، مگر خود پر قابو پانا، کیونکہ اسے کوئی بھی بات منوانا آسانی کے زمرے میں تو آتا ہی نہیں تھا۔ اچھا ادھر بیٹھو تو مجھے کوئی ایک وجہ انکار کی دو۔ کافی حد تک وہ لہجے میں پیار سمجھ سے مخاطب ہوئی تھیں۔ ایک وجہ نہیں، وجوہات بولیں۔ اسے ایک سنہری موقع ملا تھا اس کی برائیاں کرنے کا، وہ جو اس کے سامنے تو ہرگز نہیں کر سکتی تھی، جبکہ وہ لب پیچھے بس اس کی زبان درازی کے جوہر دیکھنا چاہ رہی تھی۔ نمبر 1، کیا کزن میری جی دنیا میں رہ گئی ہے؟ سوچے ماما، اگر انہیں کوئی بیماری ہوئی تو میرے معصوم بچوں کو بھی لاحق ہو جائے گی، جبکہ وہ اس کی بے باک بات پر صرف کڑھتی رہ گئی تھی۔ نمبر 2، وہ اٹینشن سیکر سارا دن کہاں غائب ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کیا؟ ایویں اس کا کہیں چکر وکر ہوا تو آپ کی بیٹی کا گھر تو برباد نہ۔ وہ کھڑے ہوتے باقاعدہ منہ بگاڑتے اس کے لیے تعریفی جملات ادا کر رہی تھی۔ خدا کو مانو، اتنا معصوم اور فرما بردار بچہ ہے وہ۔ حاجرہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ ہو کیئر جو بھی ہے، میری بلا سے ابھی میری لسٹ ختم نہیں ہوئی۔ باقاعدہ ان کی بات کاٹی، اور وہ کہاں اس کی تعریف سن سکتی تھی۔ نمبر 3، اس شخص کو مجھے ڈانٹنے کے علاوہ کوئی کام نہیں، تو تمہاری حرکتوں پر ہی ڈانٹتا ہے۔ یہ ایسی ہوتی ہیں مائیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے۔ مجال ہے جو کبھی بیٹی کی سائڈ لے لے، جبکہ اب وہ اس کو نادیدہ آنسو صاف کرتے مکس مسکرائی تھی۔ اور نمبر 4، اس کی زبان کو اچانک بریک لگی تھی۔ نمبر 4، وہ اس کی مزید گور افشانی کی منتظر تھی۔ یہ والی بات وہ چاہ کے بھی نہیں بتا پائی تھی کہ وہ اس شخص سے زبردستی تھوپی جا رہی ہے۔ آخر یہ اس کی عزت کا سوال تھا۔ اب میری بات سنو، یہ سب وجوہات اپنے باپ کو دینا سمجھی۔ وہ کڑتی وہاں سے جا چکی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی، وہ بڑبڑاتے ان کے پیچھے ہوئی تھی۔ اللہ، سارے ایموشنل ہتھیار ان کے پاس ہیں۔ انہی سوچوں میں تھی جب بری طرح سامنے آتے وجود سے ٹکر ہوئی تھی۔ اندھے ہو؟ اللہ میرا سر! ابھی وہ مزید بولتی جب سامنے دیکھتے زبان گم ہو گئی تھی۔ میرے خیال سے تم کسی ملک کو فتح کرنے کے دورے پر تھی۔ اس کی قدرے کرخت آواز سے آنکھیں پھیلائے سر مسلتا ہاتھ تھما تھا۔ اب اسے کیا بتاتے، اس کے تعریفیں کرنے کا عظیم کام ملک فتح کرنے سے زیادہ عظیم ہے۔ مسلسل اس کی نظریں خود پر پا کر وہ اسے راستے سے ہٹتا نہ دیکھ وہ بولنے پر مجبور ہوئی تھی۔ معافی ملے گی مجھے، ہٹ جائیں خدا کے لیے، ویسے ہی بڑے ہی موٹے ہیں آپ، ہر لفظ چباتے ادا کیا، جبکہ وہ اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی دیکھتا رہ گیا جسے وہ موٹا بولتے، یہ جا وہ جا۔ ہمدان کے کہنے پر اس کا بیان کسی SHO یا انسپکٹر کو بھیجنے کی بجائے خود لینے گیا تھا، کیونکہ یہ بات تو پتہ چل ہی گئی تھی کہ جسٹس کی بیٹی مل گئی ہے، اور صبح صبح میر سبطین نے کافی ویلا مچایا تھا۔ اس کا بیٹا بھی پچھلے دن سے حراست میں تھا، جس کی وجہ سے وہ ابھی چند روز کے لیے گھر میں نظر بند تھا۔ وجہ ہمدان نیازی تھے۔ اب وہ ہر حال میں چاہتا تھا کہ یہ معاملہ کلیئر ہو اور لڑکی اپنا بیان دے کہ اس کے بیٹے کی تو کم از کم جانچ چھڑوائے۔ وہ ان کے گھر کے باہر تھا۔ گھر شاندار تھا، ایک طاہرانہ نگاہ قدرے پوش علاقے میں بنی کوٹھی پر ڈالی تھی۔ گارڈز نے گیٹ کھولا تھا۔ سوری، اندر آپ کو جانے نہیں دے سکتے۔ شفاف ماتھے پر چند لکیریں ابھری تھی۔ جسٹس صاحب سے کہو ہمدان نیازی کا بیٹا ہے۔ وہ ہمدان کی صبح والی بات پر بولا تھا، اگر اسے اندر جانے نہ دیا تو وہ اس کو حوالہ دے۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھے تھے۔ سوجی آنکھیں کل رات سے وہ حشر برپا کر چکی تھی۔ انجیکشن کا اثر بھی چند گھنٹوں بعد زائل تھا، اور پھر سے ماتم کناں لمحے برپا کر دیتی جو کہ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ اس کے باپ پر کیا گزارتے ہیں، ابھی چند لمحے پہلے ہی نیند کے وادی میں اتری تھی۔ اس پر آیتوں کے ورد کرتے پھونک ماری تھی۔ یکدم لگا تھا اس معاملے سے نہ تو
ناتواں کندھوں پر بڑھاپا مزید طاری ہو گیا ہے جو ان کی بے بسی کا مذاق بنا رہا ہے۔ زبیر اس پر کمفرٹ درست کرتے ابھی بھی 2 دن کے مسلسل اذیت ناک لمحوں کی زد میں تھے۔ زندگی ایک دم اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ نور کی حالت دیکھ انہیں لگتا تھا کہ وہ اگلا سانس بھی اس ہوا میں نہیں لے پائیں گے، لیکن انہیں جینا تھا، اپنے لیے نہیں، اپنی آنکھوں کے نور کے لیے۔ کچھ فیصلہ کرتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھتے جب گارڈ نے انہیں پیغام دیا، ٹھیک ہے، بھیج دو اندر۔ کچھ توقف بعد بولے تھے، آ جائیں آپ۔ چند ثانیے بعد وہ اس کی سیاہ گاڑی کے شیشے پر جھکتے بولا۔ سیاہ کرولا پورچ میں روکی تھی۔ وہ ڈائننگ میں ویٹ کر رہا تھا جب وہ پسماندہ قدم بھرتے اس کے سامنے براجمان ہوئے۔ یہ ریپ کیس اس کی زندگی کا پہلا کیس تھا۔